جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا پروگرام جو ہے وہ اس موضوع پہ ہے کہ پاکستان واقعی ایک نازک موڑ پہ ہے۔ میں نے کئی بار اس پہ لکھا بھی ہے اور ہمیشہ ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم یہ لفظ مذاقاً استعمال کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن اب اس کی عملی تصویر جو ہے وہ بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ ویسے تو 75 سالوں سے ہی ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، لیکن اس وقت واقعی پاکستان جو ہے وہ نازک دور پہ کھڑا ہے اور پاکستان کو اس وقت کٹھن مراحل کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ آج دن صبح ایک جب آغاز ہوا ہے، یعنی ایک معمول کی ایکٹیویٹی کا، تو سب سے اہم جو پریس کانفرنس تھی وہ پاکستان کے 4 اہم یونٹس جو ہے ان کے نمائندوں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ اس کا انعقاد دیکھنے کو ملا، اور اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب، گلگت بلتستان کے وزیر خزانہ، اسی طرح سے آزاد کشمیر کے وزیر خزانہ اور پنجاب کے وزیر خزانہ جو تھے ان کی پریس کانفرنس جو ہے وہ سننے کو ملی۔ لوگوں کے لیے شاید ایک معمول سی بات ہوگی، لیکن میرا تو ماتھا ٹھنکا، اور کیونکہ کل عمران خان صاحب نے جو خطاب کیا تھا اس کے اوپر ہم نے بہت ڈیٹیل میں کل بات بھی کی تھی کہ وہ بار بار نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو مخاطب ہو رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہے اور پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹنے پہ ہے اور پاکستان کو خطرات لاحق ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب نے یہ باتیں جو ہیں وہ کئی مرتبہ پہلے بھی کی، یہاں تک کہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے بعد مشہور زمانہ 2 آڈیو لیکس جو تھیں وہ بھی سامنے آئی، جس میں شوکت ترین صاحب جو تھے وہ وزیر خزانہ پنجاب کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ IMF کو خط لکھ دیں، اور وزیر خزانہ خیبر پختونخوا سے بھی بات ہو رہی تھی جس میں کہ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں کنٹری IMF کے ریپریزنٹیٹیو سے، اور وہ ان سے یہ بات کریں گے، اور یہ بہت شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ لکھ دیں کہ ہم جو ہے وہ اس ڈیل سے نکل آئیں گے، اور یہ دھمکی جو ہے یہ ٹیلی فون کے اوپر دی جا رہی تھی جو کہ بعد میں لیک ہو گئی اور وہ لوگوں کی یادداشتوں میں محفوظ بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ بات نہیں اس پہ کرتے، ہمیں کرنی چاہیے کہ کوئی بھی، اور اس پہ سوال بھی پوچھا اگر آپ کو یاد ہو کہ محسن لغاری صاحب جو ہیں، اور ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ سوال آن دا ریکارڈ، یعنی یہ تو خیر گفتگو تھی مگر اس گفتگو میں، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ لیک ہو سکتی ہے، مگر انہوں نے اس گفتگو میں یہ سوال پوچھا شوکت ترین صاحب سے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو خطرہ ہوگا اور اس کے لیے خطرناک ہوگا؟ تو اس پہ انہوں نے، شوکت ترین صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت حیران کن بات تھی، اور اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے جو ریاست کے مفادات ہیں ان کے اوپر ایک آہنی چوٹ تھی جو کہ لگائی گئی، ایک دراڑ تھی جو کہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، ایک تفریق تھی جو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ان اکائیوں کے بیچ میں اور ریاست کے بیچ میں جن اکائیوں میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس وقت، ان کے بیچ میں۔ اب اس کو کوئی اور، اگر یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں سندھ کی بات ہو رہی ہوتی یا سندھ نے ایسے کہا ہوتا، یا پنجاب میں اگر حمزہ شہباز کی جب حکومت تھی انہوں نے ایسا کہا ہوتا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے اس کو کہاں تک لے کے جاتی اور اس کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کے طور پر کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر یہ اس حکومت کی نااہلیت، نالائقی بھی ہے کہ اتنی بڑی بات، اور ریاست کی نالائقی بھی ہے کہ اتنی بڑی بات کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کی گئی، کوئی بورڈ نہیں بٹھایا گیا، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کی گئی کہ سوال پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کہا تو کیوں کہا۔ یہ ایک المیہ ہے۔ دوسری جانب اگر آپ نے دیکھا ہو کہ آج جو پریس کانفرنس تھی اس میں گلگت بلتستان کے وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے اور ہم اپنی کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے باہر جو ہے وہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے فرمایا کہ ہمیں اگر پیسے نہ ملے جو ہمیں آپ نے دینے ہیں تو ہم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آپ کو اس کے خلاف جو ہے وہ دھرنا دیں گے۔ المیہ یہ ہے اس بات کا کہ یہ جو صورتحال اس حد تک سنگین ہو گئی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے محمود خان صاحب سے کہ آپ نے 4 سال میں اپنے صوبے کو کہاں سے کہاں پہنچایا، آپ کی حکومت نے یا تحریک انصاف کی حکومت نے۔ پہلے آپ یہ جواب دیں کہ پچھلے 4 سال میں آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ کیا کیا ہے، کون سے ایسے پروجیکٹس بنائے ہیں، کون سے ایسے
اپنے ترقیاتی منصوبے بڑے اعلان کیے ہیں. یہ جو فاٹا کا مرجر ہوا ہے یہ تو اب ہوا, ابھی اس کے پیسوں کا آپ کو پرابلم ہو رہا ہے. آپ کے دور میں مرجر ہوا اس وقت فاٹا کو کتنے پیسے دیے گئے, اور اس کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے, اس کے اوپر باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے پاس اگر اس وقت مالی معاملات جو ہیں وہ انتہائی خراب ہیں, اور اگر ان کے مالی معاملات واقعی یہاں تک آ گئے ہیں کہ تنخواہوں کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں, جو کہ ہم اخباروں میں پڑھتے رہے ہیں. اور اس کے اوپر ہمارے کولیگ عادل شاہ زیب نے تو بڑا تفصیلی پروگرام بھی کیا جو ان کے مالی معاملات پہ تھے, جس پہ تیمور جھگڑا صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ان کے خلاف ایک پوری کیمپین جو ہے وہ لانچ کی, کیونکہ وہ سچی بات کر رہے تھے, وہ حق کی بات کر رہے تھے, اور ایک پوری کیمپین سوشل میڈیا کے اوپر عادل شاہ زیب کے خلاف جو ہے وہ لانچ کی گئی. تو یہ ایک انتہائی اس کے جواب چاہیے ہوں گے اور کرنے دینے ہوں گے تحریک انصاف کو. دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج بھی ایک بہت اہم خطاب کیا, اور وہ خطاب روز ہی ان کا اہم ہوتا ہے لیکن وہ اداروں سے مخاطب ہوتے ہیں. کل بھی وہ حافظ قرآن آرمی چیف صاحب سے مخاطب تھے, آج بھی وہ اداروں سے مخاطب ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ دیگر گوں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اپنے آخری دنوں میں کہا کہ جہاں معیشت پاکستان کی پہنچ گئی ہے کیا شہباز شریف آ کر اس کو تبدیل کر دیں گے. یعنی وہ اس بات سے آگاہ تھے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو پاکستان کی معیشت جہاں پہ پہنچی ہے, اگر یہ کوئی بھی ہوگا تو تبدیل نہیں کر سکے گا, ٹھیک نہیں کر سکے گا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں. اس کے اوپر بالکل ایک اگر یہ حکومت میں تھوڑا سا بھی دم خم ہو اور ان کو پتہ ہو کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جانا چاہیے, اور پتہ ہوگا آئی ایم شیور, بٹ شاید پرائرٹی نہ ہو, تو اس کے اوپر ضرور انکوائری جو ہے وہ یا تحقیقات جو ہے وہ ہونی چاہیے. آج ڈار صاحب نے کہا تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے بس جسے کہنا چاہیے نا ایک جملہ کے طور پہ ہی, اس کو جملے کے طور پر ہی استعمال کیا. یہ اس کے اوپر کبھی بھی تحقیقات نہیں ہوں گی, اور البتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی معاشی حالت یہاں پر تک کیسے پہنچی ہے کہ اب پاکستان ہر ملک کے پاس جا کے بھیک مانگ رہا ہے لٹرلی, اور اس کو پیسے نہیں مل رہے. یہ اچھا رجیم چینج ہے کہ یہ رجیم چینج امریکہ نے کر دیا اور انٹرنیشنل پاورز نے کر دیا, اور پاکستان کو ایک ایک روپے کے لیے جو ہے وہ ترسنا پڑ رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہوگا اس کے اوپر جانا. دوسری اہم بات جو کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے کہی ہے, ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قبل از وقت انتخابات کے لیے تو مذاکرات کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی جو سیاست لوٹائی ہے, یا جسے کہنا چاہیے اپنی سیاست کی قربانی دی ہے, تو اس لیے تو نہیں دی کہ ہم قبل از وقت انتخابات کر لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی سفید یا چٹی نہ ہے اب تک کہ وہ انتخابات جو ارلی انتخابات ہیں اس کے اوپر آئیں. البتہ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس بات کے اوپر ضرور غور ہو رہا ہے کہ اسمبلیوں کی جو مدت ہے اس میں توسیع کیسے ہو سکتی ہے, اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ سیٹ اپ کیسے لانا ہے. خاص کر کے پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں جناب اس کے پاکستان مسلم لیگ نواز کے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وایا چودھری شجاعت جناب زرداری صاحب کے بھی, تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی جو صورتحال ہے وہ اگر عمران خان صاحب نے, جو کہ اب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم اگر اسمبلی تحلیل نہ ہوئی, کیونکہ ان کو اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کو محسوس ہو گیا, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے, تو اس لیے اب اس آپشن پہ غور کیا جا رہا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے مستعفی ہو جائیں. ویسے اسمبلیوں سے مستعفی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اگر اسمبلیوں سے مستعفی ہو گئے تو بھی جو ہے وہ نئے انتخابات, یعنی وہاں پہ انتخابات ان سیٹوں پہ کروا دیے جائیں گے, اور فیزز میں کروائے جا سکتے ہیں اور کروا دیے جائیں گے, اور حکومت جو ہے وہ بالکل دوبارہ سے جو ہے وہ بن سکتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی تو ٹھیک, نہیں لڑے گی تو بائیک آؤٹ کرے گی, تو پھر بھی جو پنجاب ہے وہ کم از کم جو ہے وہ کافی زیادہ اس کے اندر حالات اور واقعات کنٹرول میں ہوں گے اس حکومت کے. اس کے بعد قومی اسمبلی کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جا کے ریزائن جو ہے وہ کیا جائے گا, جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی راجہ پرویز اشرف بولے ہیں کہ تمام مرات لی جا رہی ہیں, لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں, لاجز تک نہیں چھوڑے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی. تو یہ بھی جو مرحلہ ہے ابھی تو اعلان کی بات ہے اور ذرائع کے ذریعے سے خبریں چلانے کی بات ہے,
اور عمران خان صاحب کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے وہ جس سوشل میڈیا کے اوپر بھروسہ کر رہے تھے وہ سوشل میڈیا جو ہے اب 600-1200 کے قریب لوگ جو ہیں ان کا خطاب سن رہے ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، جس پہ کبھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. ٹویٹر کے اوپر ان کی جو فالوئنگ ہے اس کے اوپر بھی آج میں نے خبر دیکھی کہ پتہ نہیں 60% لوگ جو ہیں وہ کہا جا رہا ہے کہ جعلی ان کے فالوورز ہیں، تو اس کے اوپر بھی اب چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی آہستہ آہستہ. جو سپورٹ ہے سوشل میڈیا کی، جو ببل ہے سوشل میڈیا کا، وہ ببل کب تک ان کے ساتھ رہتا ہے یہ بھی بہت اہم ہوگا دیکھنا کہ وہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد ان کو اگر وہ عوام کے اندر جاتے ہیں تو وہاں سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ ضرور ایک لوگوں کے اندر ایک انوائنس ہے، ایک ناراضگی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی. جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام، وہ عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں یا اتحادی جماعتیں ہوں اور تحریک انصاف ہو، اگر کوئی پس رہا ہے اس وقت سب سے زیادہ تو پاکستان کی عوام ہے. اور اس کے ذمہ دار جو کوئی بھی ہیں، اس حکومت کو، اس ریاست کو، بے شک ان کا تعلق ریاست سے ہو، ان کو بالکل ان کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے کہ جو اس ملک کو یہاں تک لے کے آئے ہیں پچھلے 3.5-4 سال کے اندر، 4 سال کی پالیسیوں کے اندر. اور یہ جو ڈالر سمگل ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں اور انہوں نے آج اس پہ بھی بات کی کہ جی جو صوبے ہیں انہوں نے ہمیں سرپلس دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کے ساتھ اگریمنٹ ہے کہ وہ سرپلس دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی پیسے بھی نہیں روکے ہوئے. لیکن اس کے ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کو یہ ضرور جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اس کے اوپر بھی، یا جو بھی صورتحال اس وقت پاکستان کی اکانومی کے انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے تو یہ کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ کوئی چارہ پاکستان کے پاس موجود نہیں ہے کہ ڈالر کیسے اسمگل ہو رہا ہے، جس پہ آج انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے ملک کو، ایک ہمسائے ملک کے اندر، اور گندم کیسے اسمگل ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے اسمگل. اور پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے وہ کس نے شروع کیے، وہ کیوں شروع کیے، کس کے کہنے پہ شروع کیے. ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس وقت، اور ٹی ٹی اے، اس کے معاملات کون ڈیل کر رہا تھا، یہ ساری تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. بہرحال پنجاب اسمبلی سے اب استعفوں تک بات آ گئی ہے، تحلیل کی بات اب تحلیل ہو رہی ہے ہوا میں، اور یہ جو معاملات ہیں دیگر اس کے اوپر بھی صورتحال اب تقریباً واضح ہو رہی ہے. عمران خان صاحب اب اسی لیے نیشنل سیکیورٹی کے اداروں کو یا سیکیورٹی اداروں کو بار بار پکار رہے ہیں کہ وہ بات سنیں، جبکہ ان کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ اس وقت تحلیل کرنے والے معاملے سے نظر ہٹانے کے لیے کوئی نیا ایشو چاہیے، اور وہ ان سارے ایشوز کو جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس کو ایشو بنانا بھی چاہ رہے ہیں. سو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم آپ کو بتاتے رہیں گے تازہ ترین تبصرے اور تجزیے اور خبریں. اور ہم پہلے دن سے آپ کو کہہ رہے تھے تحلیل نہیں ہوں گی، سو نہیں ہو رہی اسمبلیاں فی الحال، اور بھی بہت سی باتیں ہم کہہ رہے تھے آپ کو، وہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.